خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ اور جلالی نام میں آج صبح کوائٹ ٹائم پڑھنے والوں کو سلام۔ آج 15 دسمبر ہے اور آج کا ہمارا حوالہ ہے دوسرا تواریخ 33 باب 14 سے 20 آیت۔ اس کے بعد اس نے داؤد کے شہر کے لیے جیہون کے مغرب کی طرف وادی میں مچھلی پھاٹک کے مدخل تک ایک باہر کی دیوار اٹھائی اور اوفل کو گھیرا اور اسے بہت اونچا کیا، اور یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے، اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداوند کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلیم میں بنوائے تھے دور کیا، اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا، اور اس نے خداوند کے مذہبے کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے ذبیحوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں، اور یہودا کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا۔ تو بھی لوگ اونچے مقاموں میں قربانی کرتے رہے، پر فقط خداوند اپنے خدا کے لیے۔ منسی کے عہد حکومت کا اختتام اور منسی کے باقی کام اور اپنے خدا سے اس کی دعا اور ان غیب بینوں کی باتیں جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام سے اس کے ساتھ کلام کیا، وہ سب اسرائیل کے بادشاہوں کے اعمال کے ساتھ قلم بند ہیں۔ اس کی دعا اور اس کا قبول ہونا اور اس کی خاکساری سے پہلے کی سب خطائیں اور اس کی بے ایمانی اور وہ جگہیں جہاں اس نے اونچے مقام بنوائے اور یسیرتیں اور کھودی ہوئی مورتیں کھڑی کیں، یہ سب باتیں ہوزی کی تاریخ میں قلم بند ہیں۔ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے اسی کے گھر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یہاں پہ ہے بتوں کو توڑنا، اور یہ جو ٹاپک بتوں کو توڑنا ہے یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، کیونکہ اس وقت کی قوم ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو ماننے میں سننے میں بڑی تیز ہو گئی تھی، جبکہ زندہ خدا کے معجزات اور اس کی مہربانیاں وہ جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے زندہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ بتوں کو ماننا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میں آج اس کو یوں سمجھتا ہوں، بتوں کو توڑنا، کہ بہت ساری زندگیوں میں طرح طرح کے بت کھڑے ہو گئے، جس کو ہم گناہ کا بت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم شاید پیسے کا بت کہہ سکتے ہیں، شاید جس کو ہم لالچ کا بت کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی وہ بت ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور یسوع مسیح کی تعلیمات کو آپ دیکھیں کہ وہاں پر یسوع مسیح نے خود ان باتوں کو غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب وہاں پر ایک فہرست کو جاری کیا ہے۔ وہاں لکھا کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں اور روح کے پھل بھی ظاہر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ چیزیں واضح ہیں۔ میرے عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ زندگی کے بت بہت سارے ہیں، لیکن یہ سارے یسوع کے نام سے ٹوٹ سکتے ہیں، یسوع کے نام سے ہٹ سکتے ہیں، یسوع کے نام سے۔ یہاں پر ہم نے اوپر توبہ کے بارے میں سنا کہ توبہ کرنے سے، حقیقی توبہ کرنے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑیں گے، توڑیں گے، تو ہماری بلیسنگز آئیں گے، کیونکہ کلام میں بھی حکم کیا گیا ہے۔ اگر آپ 10 حکموں میں دیکھیں کہ ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، خدا اس سے خوش نہیں۔ ہمیں زندہ خدا کی پرستش کرنی ہے، اور اس طرح کرنی ہے جس طرح یشوع نے کہا کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم زندہ خدا کی پرستش کریں۔ یہ اطلاعات کے طور پر
اپنی زندگی میں اپنائیں اور بہت ساری بلیسنگز خدا مند کے لیں، یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔